رد له في ملكه ولا منازع له في امره۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ اسلامی دنیا میں محرم کا نام آتے ہی غم و افسوس اور عزاداری کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ اسلام سے قبل محرم کو اشہر محرمہ میں شامل کیا جاتا تھا۔ اشہر محرمہ میں وہ مہینے شامل ہیں جن میں جنگ و جدال سے منع کیا گیا، اور اسلام نے بھی محرم کی اس حیثیت کو برقرار رکھا۔ محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی مساجد اور امام بارگاہوں میں مجالس کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے رمضان کے آتے ہی ہمارے ذہنوں میں روزے کا خیال آتا ہے، اسی طرح محرم الحرام کے آتے ہی انسان کی توجہ امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں دی جانے والی عظیم قربانی کی طرف چلی جاتی ہے کہ امام علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے کس طرح حق کی خاطر لڑتے ہوئے اپنی جانیں آفرین کے سپرد کی۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ محرم الحرام کے آغاز سے پہلے ہی اسلامی معاشرے میں مختلف قسم کی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں، جیسے نوحہ خوان حضرات مختلف زبانوں میں نوحے تیار کرتے ہیں اور ماتمی حضرات مختلف دستے تیار کرتے ہیں تاکہ وہ ایک منظم طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دے سکیں، اور جگہ جگہ کربلا والوں کی پیاس کی یاد میں سبیل ہائے حسینی کا انتظام کیا جاتا ہے، اور کہیں امام حسین علیہ السلام کے لنگر کے دسترخوان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ محرم کے مہینے کے لوازمات میں یہ بھی شامل ہو چکا ہے کہ عزادار سید الشہداء علیہ السلام سیاہ لباس زیب تن کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ محرم آ چکا ہے، اور جب یہ تمام لوگ سیاہ لباس پہن کر امام بارگاہوں اور مساجد میں جاتے ہیں تو وہاں کی فضا سوگوار ہو جاتی ہے۔ بچوں، محرم کے آغاز کے ساتھ ہی تعزیوں اور لمحۂ مبارک کی تیاری کا کام شروع کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ مقرر وقت تک تیار ہو جائیں۔ مختلف قسم کے بینرز، اشتہارات اور اسٹکرز تیار کیے جاتے ہیں جن میں مجالس عزا کی تفصیلات اور عزاداری سے ریلیٹڈ پیغامات درج ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کی پٹیاں تیار کی جاتی ہیں جن کے اوپر لبیک یا حسین یا عباس وغیرہ لکھا ہوتا ہے، اور وہ خصوصاً بچوں کے لیے تیار کی جاتی ہیں۔ بچوں، مجالس عزا کا آغاز عموماً محرم الحرام سے ایک دن قبل کیا جاتا ہے، اور اس دن کی مجلس کو استقبال محرم کی مجلس کہا جاتا ہے، اور اس مجلس میں خطیب عموماً محرم کی اہمیت، محرم کے آداب اور سید الشہداء کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یکم محرم الحرام سے محرم کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے، گلی گلی محلہ محلہ میں مجالس عزا شروع ہو جاتی ہیں اور فضا سوگوار ہو جاتی ہے۔ یکم محرم الحرام کو جب مجالس کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے تو ہر خطیب اپنے لیے ایک موضوع چن لیتا ہے جس پہ وہ 10 دن تک گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یکم محرم الحرام کو خطیب امام حسین علیہ السلام کی مدینے سے روانگی کے اسباب بیان کرتا ہے، اور خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کا ولید کے دربار میں بلایا جانا اور اس کا بیعت طلب کرنا، اور امام علیہ السلام کا بیعت سے انکار کر دینا۔ پیارے بچوں، شاید آپ نہیں جانتے کہ محرم کے بھی کچھ اعمال ہیں جن کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ پہلے دن کے اعمال میں 3 طرح کی نمازیں شامل ہیں، جس میں پہلی نماز 2 رکعت نماز ہے جس میں آپ کو ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 دفعہ سورہ توحید پڑھنی ہے۔ دوسری طرح کی نماز میں 2 رکعت آپ نے نماز پڑھنی ہے جس میں آپ نے الحمد کے بعد پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آپ نے سورہ انعام پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ تیسری طرح کی نماز میں 100 رکعت نماز ہے اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھنی ہے۔ پہلی محرم کو روزہ رکھنا مستحب ہے کیونکہ پہلی محرم سال کا پہلا دن ہے، اور ہم پہلے دن روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ سے پورے سال کی سعادت طلب کرتے ہیں۔ اسی طرح پہلے عشرے کے پہلے 9 دن روزہ رکھنا مستحب ہے، جبکہ 10ویں دن روزہ رکھنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری محرم الحرام کو خطیب اپنے موضوع کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار سے جدا ہونا، عزیز و اقارب سے جدا ہونا اور حضرت حنفیہ کو وصیت کرنا بیان کرتا ہے، اور جبکہ کچھ جگہ پر جناب سیدہ علیہ السلام کی شہادت بیان کی جاتی ہے۔ تیسری محرم الحرام کو خطیب موضوع کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کا مکے میں تشریف لانا، حج کو عمرے میں تبدیل کرنا اور منی کے مقام پر حاجیوں سے گفتگو کرنا بیان کرتا ہے۔ چوتھی محرم الحرام کو خطیب موضوع کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کا حضرت حر علیہ السلام کے لشکر کو پانی پلانا، حر کا امام علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنا اور امام علیہ السلام کا راستہ روکنا بیان کرتا ہے۔
اس کے بعد مجلس کے آخری حصے میں حضرت حر علیہ السلام کا امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہونا اور شہادت حاصل کرنا بیان کیا جاتا ہے۔ مجلس کے اختتام پر سینہ کوبی کی جاتی ہے، جس میں نوحہ خواں حضرت حر علیہ السلام کے متعلق نوحہ پڑھتے ہیں۔ 5ویں محرم الحرام سے پورے عالم اسلام میں بالخصوص پاکستان میں جلوس ہائے عزا کا آغاز ہو جاتا ہے، جن میں ماتم دار سینہ کوبی کرتے ہیں اور نوحہ خوانی کرتے ہیں۔ 5ویں اور 6 محرم الحرام کو خطیب اپنے موضوع کے ساتھ ساتھ حضرت امیر مسلم اور ان کے 2 بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح سفیر امام حسین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچانے کی کوششیں کی اور اہل کوفہ نے آپ سے بے وفائی کی، اور آپ نے کس طرح یزیدی فوج سے مقابلہ کیا کہ دشمنوں نے آپ کو دھوکے سے قید کیا اور پھر آپ کو دارالامارہ کی چھت سے گرا کر شہید کیا گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے دونوں بیٹوں کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ کے دونوں بیٹوں کو قید کر دیا گیا، پھر ایک ظالم نے انعام کی خاطر آپ کے دونوں بیٹوں کا سر قلم کر دیا۔ بعض جگہوں پر 5ویں یا 6 محرم الحرام کو حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کس طرح اس 6 ماہ کے شیر خوار کو ظالموں نے شہید کیا۔ جب شدید گرمی کو ایک بڑا انسان برداشت نہیں کر سکتا تو کیسے ایک 6 ماہ کا بچہ برداشت کر پائے گا؟ یہ ان ظالموں کی انسانی دشمنی پر دلالت ہے۔ مجلس کے اختتام پر حضرت علی اصغر علیہ السلام کا جھولا برآمد کیا جاتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں ننھے سپاہی بھی شامل تھے۔ 7ویں محرم الحرام کو خطیب موضوع کے ساتھ ساتھ حضرت قاسم کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ حضرت امام حسن علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ نے کربلا کے میدان میں بہت جرأت اور بہادری سے جنگ لڑی۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی لاش مبارک کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ 8ویں محرم الحرام کو سیرت و کردار حضرت عباس بیان کی جاتی ہیں۔ آپ علمبردار لشکر حسینی تھے۔ اطفال سادات کا آپ سے پانی مانگنا، آپ کا صبر، یزیدی فوج پر آپ کا حملہ کرنا، آپ کا دریا فرات سے پانی بھرنا اور خود نہ پینا، واپسی پر آپ کے بازوؤں کا قلم ہو جانا اور آپ کا شہید ہو جانا بیان کیا جاتا ہے۔ مجلس کے اختتام پر آپ کی شان میں علم برآمد کیا جاتا ہے، جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ علمبردار لشکر حسینی تھے۔ 10ویں محرم الحرام کی رات اہل بیت علیہم السلام اور اصحاب حسین کے لیے بہت سخت اور امتحان والی رات ہے۔ خاندان عطرت اور اصحاب حسین علیہ السلام 2 دن سے بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں اور سب کو موت سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن سلام ہو ان برگزیدہ ہستیوں پر کہ ان کی ثابت قدمی میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ خود سید الشہداء نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک اپنے اصحاب کے لیے، ایک اپنے خاندان والوں کے لیے اور ایک صرف خدا کی عبادت کے لیے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہی وہ سخت ترین رات ہے جب امام حسین علیہ السلام نے چراغ کو بجھا کر فرمایا کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، لیکن وہاں سے کوئی نہ گیا۔ اور امام علیہ السلام کے بہت زیادہ اصرار پر تمام اصحاب نے اپنی گردنوں پر تلواریں رکھ لیں اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی گردنوں کو قلم کر دیں۔ اور کسی نے تو یہ کہا کہ اگر میں آپ کی محبت میں 1000 بار بھی گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جاؤں تو بھی میں آپ کے ساتھ شہادت کو عزیز رکھتا ہوں۔ اس رات کو مومنین کے گھروں میں آگ نہیں جلتی، سوگ و ماتم کی فضا قائم ہوتی ہے اور ہر مومن مسلمان پریشان اور رنجیدہ ہوتا ہے اور ہنسی مذاق اور ہر طرح کی خوشی کی علامت کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ آستینوں کو اوپر چڑھا لیا جاتا ہے، بٹن کھلے رکھے جاتے ہیں اور مومنین اس رات کو شب بیداری کرتے ہیں۔ اس شب کو شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت پڑھی جاتی ہے۔ یہ انتہائی رقت آمیز مناظر ہوتے ہیں کہ جب خطیب بیان کرتا ہے کہ کس طرح ایک بوڑھے باپ نے اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھائی۔ یقیناً یہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے۔ یہ ظلم کے مقابلے میں صبر و استقامت کی انتہا ہے۔ بعد مجلس جلوس و ذوالجناح حضرت علی اکبر علیہ السلام برآمد ہوتا ہے۔ تمام مومنین پوری رات جا کر 10ویں محرم کے مختلف امور کی تیاری کرتے ہیں، جن میں ذوالجناح اور تعزیہ کی تیاری اور عزاداروں کے بیٹھنے کے انتظامات بھی شامل ہیں۔ 10ویں محرم کی صبح اذان علی اکبر علیہ السلام دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت بھی بیان کی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی رقت آمیز مناظر ہوتے ہیں کہ ہر طرف سے آہ و بکا کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔
10ویں محرم کے دن عصر کے وقت تک فاقہ کیا جاتا ہے۔ 10ویں محرم کے دن خطیب اصحاب اور اہل بیت کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں اور پھر سید الشہداء علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے آوان و انصار کے قتل ہونے کے بعد انتہائی جرت اور ہمت سے یزیدی فوج کا مقابلہ کیا، اور آپ نے جگہ جگہ یزیدی فوج کو بتایا کہ وہ کس ظلم عظیم اور گناہ عظیم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ جلوس کے آخر میں آپ کے باوفا گھوڑے کی شان میں ایک ذوالجناح برآمد ہوتا ہے۔ اس کے بعد جلوس عزا کا آغاز ہوتا ہے، جس میں نوحہ خاں آپ کی مظلومیت کے نوحے پڑھتے ہیں اور ماتم دار حضرات سینہ کوبی کرتے ہیں۔ جی تو بچوں، 10 محرم کی شام کو مجلس شام غریبہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے کہ کس طرح خیمہ حسینی میں آگ لگی، تمام مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا، اور کس طرح خاندان عصمت کی خواتین اور بچوں کی مہمانداری کی گئی۔ جی تو بچوں، آپ نے کربلا کا درد بھرا واقعہ سنا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ثابت قدمی سے اپنے مقصد کو حاصل کیا اور اپنے ارادے پر ڈٹے رہے اور شہید ہو کر فتح یاب ہوئے۔ رونے والے کو حسین پر رونا چاہیے، کیونکہ جو حسین پر روتے ہیں ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔